بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیں گے اور انہوں نے جتنے غزوات میں حصہ لیا ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس کے بعد کریں گے ہم اس چیپٹر کی مشق، جس کا ہم کریں گے MCQs کا پارٹ۔ تو چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی لائف کے بارے میں۔ تو آپ جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں اور پیج نمبر 74 یعنی 74 پر آپ کو یہ چیپٹر ملے گا۔ اب ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون تھے؟ وہ تھے جی ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ وہی تھے جو مسلمانوں میں، جو 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے 10 سال کی عمر میں۔ چلیے بچوں، ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو ایک ضیافت پر مدعو کیا۔ ضیافت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں ان کے معاون مددگار بن جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ اب آپ کھلے عام اسلام کی تبلیغ یعنی اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی نے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی دوست احباب کو اپنے گھر پر مدعو کیا کھانے پر، اور وہاں پر کھانے کے بعد انہوں نے سب کو کہا کہ آپ لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کریں اور میری مدد کریں تاکہ ہم اسلام کا بول بالا کر سکیں۔ کوئی بھی اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس وقت صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا برملا اعلان کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ آپ کرم اللہ وجہ کا لقب حیدر، اسد اللہ اور مرتضیٰ تھا۔ آپ کرم اللہ وجہ کا سلسلہ نسب دوسری پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ وجہ کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ اس طرح آپ کرم اللہ وجہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ آپ کرم اللہ وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ کرم اللہ وجہ سے کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت و بہادری کے واقعات۔ ہجرت کے مدینے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مثالی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے تاکہ صبح مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں۔ جب کفار مکہ قتل کے ارادے سے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پا کر حیران ہو گئے۔ آپ کرم اللہ وجہ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کرم اللہ وجہ نے ولید بن عتبہ اور نوفل بن خلد جیسے زور آور جنگجو کو موت کے گھاٹ اتارا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کرم اللہ وجہ نے جم کر دشمنوں کو مقابلہ کیا۔ اس موقع پر جو جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھی اور دشمنوں کے وار کو روک رہی تھی، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی شامل تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کرم اللہ وجہ نے نامی گرامی جنگجو
عمرو بن عبدو کو اس کے بیٹے حنبل کو اس وقت تک طے کیا جب انہوں نے خندق کو عبور کر لیا تھا۔ اس کے بعد کسی کو خندق پار کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک قلعہ کموز فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں اسلام کا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو علم عطا فرمایا اور ان کے لیے خصوصی دعا کی۔ قلعے کا سردار مرحب ذرہ بختر اور اسلحے سے لیس ہو کر میدان جنگ میں اترا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو للکارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اسی واقعے کی وجہ سے آپ کو فاتح خیبر کا لقب دیا گیا۔ آپ کرم اللہ وجہ کی ذات بے شمار خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ آپ کرم اللہ وجہ علم، تقوی، شجاعت، حکمت و دانائی، فصاحت و بلاغت جیسی عظیم صفات کے حامل تھے۔ اب ہے جی آپ کرم اللہ وجہ کی خلافت کا دور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے آپ کرم اللہ وجہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے سیاسی حالات بے حد خراب تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی کوششوں اور بہترین حکمت عملی کے تحت حکومت کو سنبھالا، قرآن و سنت کے مطابق اپنے فرائض انجام دیتے رہے، ہر قسم کے حالات میں بہادری، ہمت اور نہایت دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کرم اللہ وجہ کا دور خلافت 4 سال 9 ماہ پر مشتمل تھا۔ اب ہے جی آپ کرم اللہ وجہ کی شہادت۔ 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں آپ کرم اللہ وجہ کوفے کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اس دوران عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کرم اللہ وجہ پر تلوار سے وار کیا۔ قاتل کی تلوار چونکہ زہر آلود تھی، آپ کرم اللہ وجہ اس سے جانبر نہ ہو سکے۔ آپ کرم اللہ وجہ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی اور اس وقت آپ کرم اللہ وجہ کی عمر تقریباً 63 برس تھی۔ ہاں جی، تو بچوں ہم نے پڑھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں، جو 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے تھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام لائے تھے، اور آپ نے وفات پائی تھی تقریباً 63 سال کی عمر میں۔ آپ کرم اللہ وجہ ہم مسلمانوں کے تھے جی 4تھے خلیفہ، اور آپ نے شہادت پائی تھی 21 رمضان المبارک کو۔ بچوں اس چیپٹر کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کریے گا، ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں دوبارہ جانیے گا۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف تاکہ ہم کر سکیں اس چیپٹر کی مشق۔ تو آئیے چلیے چلتے ہیں اور مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم کریں گے اس چیپٹر کی مشق، جس میں ہم کریں گے 3 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا ہمارا درست جواب پر دائرہ لگائیں، سوال نمبر 2 ہوگا جی خالی جگہ کو پر کرنا، اور ہمارا آج کا سوال نمبر 3 جو کہ آخری سوال ہوگا وہ ہوگا درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں جی کہ درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں فقرہ اور پھر ہم کریں گے کریکٹ آپشن چوز۔ نمبر 1 ہے جی کہ 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، ہمیں پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم آپشنز دیکھتے ہیں جی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ ہیں جی حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور ہم لگا دیں گے اس کے گرد دائرہ۔ پھر ہے جی نمبر 2، حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹے تھے کن کے؟ حضرت ابو المطلب کے، حضرت ابو طالب کے، یا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ تو وہ تھے حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ اب ہے جی نمبر 3، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پرورش کا ذمہ لیا کس نے لیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو طالب نے، یا فاطمہ بنت اسد نے؟ تو ان کی پرورش کا ذمہ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ہے جی نمبر 4،
غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقابلہ ہوا، کس سے ہوا تھا؟ مرحب سے، عمرو بن عبدو سے یا حنبل سے؟ تو غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقابلہ ہوا تھا مرحب سے، جس کو ایک ہی وار پہ انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اب ہے جی نمبر 5، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شرکت نہ کی، ویسے تو انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی تھی ایکسپٹ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں یا کہ غزوہ تبوک میں، تو صرف ایک غزوے میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی اور وہ تھی غزوہ تبوک۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے فقرات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے نمبر 6 کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے؟ تو آپ کرم اللہ وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آئے تھے، تو آپ تھے چوتھے خلیفہ۔ آپ دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1 ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کنیت ڈیش اور ڈیش تھی، تو آپ کی کنیت تھی ابو الحسن اور ابو تراب۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کنیت تھی ابو الحسن اور ابو تراب۔ اب ہے جی نمبر 2، ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو اپنے بستر پر سلایا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو آپ کے ساتھ گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اپنے بستر پر سلایا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ تشریف لا سکیں۔ تو یہاں پہ ہے جی حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ پھر ہے جی نمبر 3، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ولید بن عتبہ اور نوفل بن خلد کو غزوہ ڈیش میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو کون سی غزوہ تھی؟ وہ تھی جی غزوہ بدر۔ اب ہے جی نمبر 4، قلعہ کموز کے سردار کا نام ڈیش تھا، تو قلعہ کموز کے سردار کا نام مرحب تھا۔ نمبر 5، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا دور 4 سال ڈیش ماہ پر محیط ہے، تو وہ تھا جی 4 سال اور 9 ماہ۔ ہمارا آج کا آخری خالی جگہ پر کریں کہ آپ کرم اللہ وجہ نے تقریباً ڈیش سال عمر پائی، تو آپ کی عمر تھی تقریباً 63 سال۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 3۔ ہاں جی تو بچوں ہمارا سوال نمبر 3 ہے جی کہ درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ پہلے تو ہم پڑھیں گے فقرہ، پھر دیکھیں گے تو اگر تو فقرہ ہوگا درست تو لگے گا درست پر ٹک، اگر تو فقرہ ہوگا غلط تو لگے گا غلط پر ٹک۔ نمبر 1 ہے جی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، یہ فقرہ ہے جی بالکل درست۔ پھر ہے جی نمبر 2، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے بیٹے تھے، یہ فقرہ ہے جی غلط، حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے۔ پھر ہے جی نمبر 3، غزوہ تبوک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دشمنوں سے جم کر مقابلہ کیا۔ تمام غزوات میں سے صرف غزوہ تبوک تھی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حصہ نہیں لیا تھا، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی نمبر 4، غزوہ خیبر کے موقع پر قلعہ نام فتح نہیں ہو رہا تھا، تو یہ فقرہ درست ہے یا غلط؟ کیا وہ غزوہ خیبر کا موقع تھا جب قلعہ نام فتح نہیں ہو رہا تھا، یا قلعہ کموز جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا؟ تو وہ تھا جی قلعہ کموز جو فتح نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر حضرت علی کو بھیجا گیا تھا میدان جنگ میں اور ان کو کہا گیا تھا کہ مرحب کا قتل کرو، تو پھر یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، بالکل درست۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تھے جی تیسرے خلیفہ، اور ہمارے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ پھر ہے جی فاتح خیبر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا. تو غزوہ خیبر فتح کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملا تھا. تو یہ فقرہ ہے جی غلط. ہاں جی تو بچوں ہم نے چیپٹر پڑھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں. آپ اس چیپٹر کو دوبارہ ریپیٹ کریے گا. پھر ہم نے کی اس کی مشق جس میں ہم نے کیا جی ایم سی کیوز کا پارٹ. آپ کوشش کریے گا تاکہ آپ ایم سی کیوز کو بھی ریوائز کر سکیں, دوبارہ سے سالو کر سکیں. اب ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.